یہ کہ کل ہم نے تورات کے بارے میں کچھ گفتگو کی۔ تورات کیا ہے؟ عہد قدیم کیا ہے؟ عہد قدیم کے جو اس کے اندر کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں، یہود کے نزدیک کتنی ہیں، اور جو کیتھولک عیسائی ہیں، کیتھولک چرچ ہے، ان کے نزدیک وہ کتنی ہیں۔ کچھ مختصر لفظوں میں اس پر ہم نے بات کی۔ اور جو تورات ہے اس کی تدوین کب ہوئی، وہ لکھت میں کب آئی، اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ اور تورات کے سب سے قدیم جو نسخے، اساسی نسخے، بنیادی نسخے جو موجود ہیں، وہ 3 نسخے میں نے آپ کو بتائے۔ ایک عبرانی اور دوسرا یونانی ترجمہ جسے ہفتادی ترجمہ کہا جاتا ہے، اور تیسرا سامری نسخہ۔ ان کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے بیچ اختلافات تقریباً کتنے ہیں، یہ بات ہوئی تھی۔ اب تورات کے بارے میں کچھ تبصرہ کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ذکر مناسب ہے، اور وہ یہ ہے تلمود۔ تلمود آپ اس کو تلمود لکھیں یا تالمود لکھیں، تے اور لام کے بیچ الف لائیں، یہ بھی صحیح ہے تالمود، اور الف بیچ میں نہ لائیں تے اور لام کے، یہ بھی صحیح ہے تلمود، دونوں صحیح ہیں۔ یہ تلمود کیا ہے، تالمود کیا ہے، ذہن میں رہے، یہ بھی یہودیوں کے نزدیک ایک کتاب ہے جو تورات کی طرح مقدس کتاب ہے۔ جس طرح تورات مقدس کتاب ہے، اسی طرح تالمود بھی یہود کے ہاں مقدس ترین کتاب ہے۔ بلکہ میں نے یہ بھی پڑھا، چونکہ اس وقت جو اصل تالمود ہے میرے سامنے موجود نہیں، اس لیے میں صرف پڑھا کی بات کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دیتا کہ بعض جو یہودی علماء ہیں، حاخم جو کہا جاتا ہے، حاخم جو ہیں، بعض حاخم جو ہیں، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ جو تالمود ہے اس کا درجہ تورات سے بڑا ہے۔ جو تالمود ہے یا تلمود ہے، اس کا جو درجہ ہے یہ تورات سے بڑھ کر ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ تورات سے زیادہ ہے۔ تالمود پڑھنے کی جو فضیلت ہے، تالمود کی جو حیثیت ہے، وہ تورات کے اندر جو 5 کتابیں آپ کو بتائی تھیں، پیدائش ہے، گنتی ہے، اور کوئی گنے گا، خروج ہے، استثناء ہے، اور احبار، یہ 5 کتابیں کے ہیں، یہ 5 حصے ہیں تورات کے، یہ 5 کتابیں ملا کر تورات شمار ہوتی ہے۔ تو تورات سے بڑھ کر ہے تالمود۔ یہ تالمود کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ یہود کا کہنا ہے، بات پہ توجہ رکھ رہے، یہود کا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے طور سینا پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 2 شریعتیں دیں۔ ایک شریعت ہے مکتوب، ایک ہے ملفوظ یعنی زبانی شریعت، ایک ہے مکتوب شریعت، ایک ہے ملفوظ یعنی زبانی شریعت۔ یہ جو مکتوب شریعت ہے یہ تورات ہے، یہ جو زبانی شریعت ہے، ملفوظ شریعت ہے، یہ اسی تورات کی تفسیر و تشریح ہے۔ اللہ کریم نے مکتوب شریعت یعنی
جو تورات ہے اس کی تفسیر و تشریح بھی اللہ نے طور سینا پہ حضرت موسیٰ پہ نازل کی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن یہ لکھی ہوئی تھی، یہ لکھی ہوئی نہیں تھی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ ہے اجمال، یہ ہے اختصار، یہ ہے اس کی تفسیر، یہ اس کی تشریح، یہ ہے اس کی وضاحت، تو اس کی اہمیت ہوئی نہ ہوئی. اس میں آپ کو کہیں شک پڑ جاتا ہے، وہ شک یہ دور کرے گی. اس کو آپ سمجھ نہیں پاتے، یہ وہ سمجھائے گی. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو حضرت موسیٰ پہ دو شریعتیں اتری، ایک ہے مکتوب شریعت اور دوسری ہے زبانی شریعت. یہ جو مکتوب شریعت ہے یہ تورات ہے، جس کے 5 حصے ہم نے ذکر کیے، 5 کتابوں سے مل کر تورات بنتی ہے. اس کی وضاحت، اس کی تفسیر اور تشریح اللہ کریم جل مجدہ نے حضرت موسیٰ پر نازل کی. یہ زبانی شریعت ہے. یہ کیا ہے؟ زبانی شریعت ہے. یہ لکھت میں آ گئی، یہ لکھت میں نہیں آئی. یہ لکھت میں نہیں آئی. حضرت موسیٰ آپ نے زبانی اس کو منتقل کیا جناب یوشع کی جانب. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو زبانی شریعت تھی، تفسیر و تشریح حضرت موسیٰ نے زبانی طور پر حضرت یوشع کی جانب منتقل کیا. حضرت یوشع کے بعد 70 شیوخ کو منتقل ہوئی. سمجھے؟ یہ زبانی شریعت ابھی لکھت میں نہیں آئی. ٹھیک ہے؟ یہ جو تورات ہے یہ لکھی ہوئی شریعت ہے. یہ جو زبانی شریعت ہے اس کی لکھی ہوئی شریعت کی تفسیر و تشریح حضرت موسیٰ نے زبانی طور پر حضرت یوشع کو منتقل کی. جناب یوشع سے 70 جو شیخ ہیں ان کی جانب یہ منتقل ہوئی. ان سے جو حاخام ہیں، رابی ہیں، یہود کے علماء جو رابی ہیں، حاخام ہیں، یہ شیوخ سے ان کی طرف منتقل ہوئی. ذہن میں رہے درجہ بدرجہ 40 نسلوں تک یہ زبانی منتقل ہوتی رہی. یہ یوں کہیے کہ 40، ٹھیک ہے، 40 طبقات تک یہ زبانی منتقل ہوئی. اب 40 طبقات تک جب یہ زبانی منتقل ہوتی رہی، 40 اجیال کہیں، یہ زبانی منتقل ہوتی رہی، لکھنے میں نہیں آئی. جب اتنا عرصہ گزر گیا تو اب اس کی حفاظت مشکل ہو گئی، کیونکہ جو کہی ہوئی بات ہوتی ہے، سنی ہوئی بات ہوتی ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے. اس لیے اب انہوں نے آ کر اس کو لکھ لیا 40 اجیال بعد. یہ جو تفسیر و تشریح تھی اس کو 40 اجیال بعد لکھا. اس کا نام رکھا مشنا. یہ مشنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھے آپ؟ یہ مشنا کیا ہے در حقیقت؟ مشنا در حقیقت وہ زبانی شریعت ہے جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مشنا ہے. پھر اس مشنا کی آگے تفسیر و تشریح ہے. جو مشنا ہے اس کی آگے تفسیر و تشریح. یہ جو حاخام ہیں انہوں نے تشریحات کی. جو حاخام ہیں، یہودی علماء ہیں، انہوں نے مشنا کی تفسیر و تشریح کی. ٹھیک ہے؟ مختلف قسم کے آپس میں مناظرے، مباحثے. پھر جب اس کو لکھا جاتا تھا تو بطور جز اس کے ساتھ ملا دیا جاتا تھا مشنا کے ساتھ. اس کو نام دیا جاتا ہے جمارہ کا. جمارہ کہیں یا گمارہ کہیں.
اردو میں آپ گیمارا کہہ سکتے ہیں، عربی میں آپ گیمارا نہیں کہہ سکتے، جیمارا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک مشنا، یہ وہ شریعت ہے زبانی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ مشنا، اس کا نام مشنا ہوا۔ اس مشنا کی جو تفسیرات ملائی گئی اس کے ساتھ، اس کا نام گیمارا ہوا، گیمارا یا جیمارا۔ ان دونوں کو ملا کر مشنا اور گیمارا کو ملا کر کیا ہوا، یہ تالمود ہے۔ اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم نے بات کی تھی، تالمود سے بات شروع کی، تو تلمود کیا ہے؟ تلمود کے بارے میں، یعنی تلمود کا پھر یہ بنیادی جز ہے، یہ جو جز ہے مشنا، یہ بنیادی جز ہے تلمود کا۔ تو یہودی فکر کے مطابق جو بنیادی جز مشنا ہے، یہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا، حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ تو جو مکتوب شریعت ہے وہ تورات ہو گئی، جو زبانی شریعت ہے وہ منتقل ہوتی آئی، حضرت موسیٰ سے جناب یوشع کو، جناب یوشع سے 70 شیخ ان کو، پھر جو حاکامات ہیں ان کی جانب منتقل ہوتے ہوتے 40 اجیال تک یہ زبانی طور پہ منتقل ہوئی۔ پھر اس کو محفوظ رکھنا زبانی طور پہ دشوار ہو گیا، تو اب اس کو لکھت میں لایا گیا۔ جب لکھت میں لایا گیا تو یہ ہے مشنا۔ تو مشنا در حقیقت یہودی فکر کے مطابق مشنا در حقیقت وہ زبانی شریعت ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس کی جو تفسیرات ہیں، اس کے بارے میں جو مباحث ہیں، ان کو لکھ کر پھر اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا، اس کا نام گیمارا یا جیمارا رکھا جاتا ہے۔ اس مجموعے کا نام ہے تالمود۔ آپ بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رہے، یہ جو مشنا کی جو تفسیر ہے، مشنا کی پھر آگے جو تشریح ہے، یہ دو مختلف مزاجوں میں ہوئی، دو مختلف علاقوں میں ہوئی، ایک فلسطین میں اور دوسرے عراق میں۔ اس کی جو تشریحات ہیں، آپ دیکھیں، علاقے، مزاج، فکر اور آگے آپ کے ارد گرد کی ضروریات، ان کے بدلنے سے آپ کے افکار و نظریات میں تبدیلی آتی ہے، آپ کے انداز گفتگو میں تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو مشنا کی تفسیر کی جا رہی ہے گیمارا یا جیمارا نام سے، ایک فلسطین میں ہو رہی ہے، ایک عراق میں ہو رہی ہے، دو مختلف علاقے اور دو مختلف مزاج۔ تو پھر اس کا کیا ہوا؟ اس کا یہ ہوا کہ فلسطین والی تالمود الگ ہے اور عراق والی تالمود الگ ہے۔ فلسطین والی جو تالمود ہے، فلسطین کے علماء نے جو لکھا، اسے تالمود یروشلمی، یہ یروشلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے تالمود یروشلمی یا یروشلمی، یہ اس کا نام رکھا گیا، جو فلسطین کے علماء نے لکھی، فلسطین میں جو لکھی گئی وہ یہ تالمود ہے۔ جو عراق والوں نے لکھی اس کو کہا گیا تالمود بابلی۔ اب یہ تلمود بھی دو ہو گئی، ایک بابلی ہے، ایک یروشلمی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ذہن میں رہے، یہ جو بابلی ہے یہ مشنا کی پوری نص پر مشتمل ہے یہودی فکر کے مطابق۔ اس کے اندر، بابلی کے اندر کہ مشنا کی پوری نص موجود ہے۔ یہ جو فلسطین میں لکھی گئی، اس کے اندر مشنا کی پوری نص موجود نہیں، ناقص ہے، اس لیے تلمود بابلی جو ہے اس کو رجحان حاصل ہے تلمود یروشلمی پر۔
اب میری بات سمجھے، یہ تلمود کے بارے میں نے مختصر آپ کو بتایا۔ تلمود کی حیثیت، تلمود کی حیثیت انتہائی تقدس کا درجہ رکھتی ہے یہود کے بیچ۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کی تصریحات ملتی ہیں کہ جو اس کی فضیلت ہے، بعض نے یہاں تک لکھا کہ فضیلت کے اعتبار سے جو تلمود ہے وہ پڑھنا وہ تورات پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور تورات کا انکار اس قدر نقصان دہ شمار نہیں ہوتا جتنا نقصان دہ ہے تلمود کا انکار۔ اب میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ تلمود جو ہے اس کے دو بڑے سے مشنا اور جمارہ۔ مشنا یہ بنیادی حصہ ہے تلمود کا، اساسی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن کئی صدیوں تک صرف زبانی منتقل ہوئی، آگے چل کے اس کو لکھ لیا گیا۔ اساسی حصہ، بنیادی حصہ ہو گیا مشنا، اور جو اس کی تفسیرات ہیں، جو حاخام ہیں، ان کے علماء ہیں یہود کے، انہوں نے جو تفسیرات لکھی اس کا نام ہو گیا جمارہ۔ تو چونکہ مختلف مزاجوں کے مطابق لکھی گئی تھی تو تلمود دو بن گئی، ایک فلسطین والوں کی اور ایک عراق والوں کی۔ عراق والوں کی تلمود بابلی اور فلسطین والوں کی تلمود یروشلمی۔ لیکن چونکہ تلمود یروشلمی وہ ناقص ہے اور تلمود بابلی یہ کامل ہے اس کی نسبت، کیونکہ مشنا کی مکمل نص کے اوپر مشتمل ہے، اس لیے تلمود بابلی اگرچہ بھی لکھنے میں نیچے لکھا گیا، لیکن تلمود بابلی کو یہود کے نزدیک رجحان حاصل ہے تلمود یروشلمی پر۔ بات آئی آپ کے ذہن میں؟ اس کے بارے میں کوئی کچھ پوچھنا چاہے، کچھ کہنا چاہے؟ بٹھا دیں۔ اگر کوئی لکھ رہا ہے، تصویر لینا چاہ رہے تو وہ لے لیں۔ جی 40 اجیال مطلب ایک نسل میں منتقل ہوئی، پھر دوسری نسل میں منتقل ہوئی، پھر تیسری نسل میں منتقل ہوئی، یہ نسل در نسل انتقال 40 نسلوں تک یہ زبانی طور پہ منتقل ہوئی، اس کے بعد یہ لکھت میں آئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 40 نسلوں تک زبانی طور پہ منتقل ہوئی تو یہ 18-20 صدیاں گزر گئی۔ اسی لیے بعض نے یہ لکھا ہے کہ دوسری یا تیسری صدی مسیح میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تو قبل مسیح ہے، لیکن اس کی جو تدوین کی تاریخ ہے یہ 2 یا 3 مسیح میں جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 200-300 سال بعد جا کے اس کی تدوین ہوئی ہے تلمود کی، اس لیے زبانی طور پہ پہلے منتقل ہوتی رہی۔ دیکھیے کہ ہم نے کچھ گفتگو کی کل تورات کے تعارف کے بارے میں اور آج تلمود کے تعارف کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جو یہود ہیں ان کے عقائد، ان کی عبادات، اس کے بارے میں گفتگو سے پہلے ہم تورات کے بارے میں ایک ناقدانہ نظر بھی اس پہ ڈالیں گے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد ہے وہ صرف مطالعہ مذاہب نہیں ہے بلکہ مذاہب کا تقابل ہے۔ ایسی ہے جی، ادیان کا مطالعہ نہیں ہے، ادیان کا مطالعہ صرف نہیں ہے، اگرچہ یہ جو تقابل ادیان ہے یہ مطالعہ ادیان کا ایک شعبہ ہے۔ جو تقابل ادیان ہے